اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین حلقہ اولا درس نمبر 1 تعریف بعلم الاصول بعد ان آمن الانسان باللہ والاسلام والشریعہ وعرف انه مسؤول بحکم کونه عبدا للہ تعالی عن امتثال احکامہ. اس جملات کو ہم سابقہ درس میں ملاحظہ کر رہے تھے. یہ کلمہ تمہیدیہ ہے کہ چند ہمارے پاس مقدمات ہیں تاکہ ہم ان مقدمات کے ذریعے سے اصول فقہ کی قیمت اور اہمیت کو سمجھ سکیں. پہلا مقدمہ اس میں یہ ہے اور وہ عقائدی مقدمہ ہے کہ اللہ کے اوپر انسان ایمان لائے. اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اسے اصول فقہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی. اصول فقہ کس وقت فائدہ دے گی؟ جب اللہ پر ایمان ہو. بس پہلا مقدمہ کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لائے. یہ علم عقائد میں ہم پڑھتے ہیں, علم اصول میں بھی قبول کیا. ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا مقدمہ, اللہ تعالیٰ نے حجج الہیہ کو بھیجا تاکہ وہ دین لے کے آئیں, اور اللہ تعالیٰ کی حجج نے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا, اور وہ دین ہے دین اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے بطور دین اسلام تمہارے لیے رکھا ہے. ولایت کے اعلان کے بعد یہ بات کی. پس اسلام ہمارے لیے کیا ہے؟ دین. اسی دین کا ایک حصہ ہے نمبر 3 بات, شریعت. پہلا نقطہ آپ نے دیکھا اللہ پر ایمان, اللہ نے حجج الہیہ بھیجے, نبوت اور امامت, اس سے اسلام ہمارے پاس آیا. وہ شریعہ, شریعہ کیا؟ اسلام کا ایک جز ہے. اسلام میں اخلاق بھی ہے, آداب بھی ہے, مسائل شریعہ بھی ہیں, عقائد ہیں, افکار ہیں, نظریات ہیں, بہت کچھ ہے. انسان کی دینی, دنیاوی اور اخروی زندگی کا ہر کچھ موجود ہے اسلام میں. ابھی ہم اس کے بعد اصول فقہ کا تعلق کاملاً اسلام کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اصول فقہ کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے تیسرے مرحلے میں اس شے کا نام لیا جس سے اس کا تعلق جڑنا ہے, اور وہ ہے والشریعہ. شریعت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور اصول نازل کیے ہیں, اتارے ہیں, انہیں شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا شریعت مجموعہ ہے انسان کی انفرادی اور انسان کے اجتماعی احکام سے. احکام یعنی اصول, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے آئے گا. ان سب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت. شریعت یعنی قانونی حیثیت. یہ کلمہ آج بھی جدید عربی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا, وہ کہتے ہیں تشریع. قانون پاس کیا یعنی ایک تشریع کی انہوں نے کہ جو پورے کے پورے ملک میں نافذ کی جائے گی. بس شریعت کسے کہا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی دونوں مراحل میں انسان محتاج ہے اصولوں کا, قوانین کا, ضابطوں کا. ان ضابطوں کے مجموعے کو جو اللہ کی طرف سے آئیں شریعت کہتے ہیں. شریعت کا یہاں پہ تھوڑا سا مزید تعارف گہرا دیکھیں. انسان اس دنیا میں, یہ میں عقائدی جہت سے آپ کو بیان کروں, ایک انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے فقہی جہت سے آ رہا ہے, وہ آگے بات چلے گی. شریعت کو بیان کرنے کے لیے آگے کلمات استعمال کیے. وعرف انہ مسئول, انسان مسئولیت رکھتا ہے یعنی اس سے پوچھا جائے گا. مسئول, انسان نے یہ پہچان لیا کہ وہ سوال اس سے کیا جائے گا. بحکم, کس چیز کا؟ اس حکم کے بارے میں. کس چیز کا حکم؟ کہ کونہ عبدا للہ تعالی, وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے, غلام ہے. عن امتثال احکامہ, کہ اس نے اسلام کے احکام کیا بجا لایا یا نہیں لایا.
وہ شریعت جو اللہ نے نازل کی اس کے مطابق اس نے عمل انجام دیا یا نہیں دیا. یہ جو مورد ہے یہ بھی ایک عقائدی مقدمہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات. مولا کون ہے؟ اللہ کی ذات. عبد کون ہے؟ مخلوقات. مملوک کون ہے؟ مخلوقات. مولا کے مقابلے میں عبد، مالک کے مقابلے میں مملوک. عبد وہ ہوتا ہے کہ جسے کسی قسم کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. کسی قسم کا بھی حق حاصل ہے کہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. عبودیت تین طرح کی ہے. ایک عبودیت ہے جو کہ تکوینی امور میں ہے، اسے کہتے ہیں عبودیت تکوینیہ. اس کا تذکرہ ادھر نہیں ہو رہا. عبودیت تکوینیہ یعنی ہر مخلوق کی خلقت اور اس خلقت سے اللہ تک انسان پہنچ سکتا ہے. ہر مخلوق کو جو خلقت ملی ہے وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے یا نہیں؟ ہر شے اللہ کے سامنے عاجز ہے. ہر شے کا خالق اللہ ہے. ہر شے کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور ہر شے اپنے وجود میں یہ تقاضا کر رہی ہے کہ میں اللہ کے محتاج ہوں. ہر شے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے وجود نہ دیا ہوتا اور اللہ نے مجھے باقی نہ رکھا ہوتا میں فنا ہو چکی ہوتی. ہر شے یہ اپنے وجود سے، وجود کی زبان میں یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. اس کو سبحان اللہ والحمدللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہر شے اپنے طور پہ جبری ہے. یہ چیز جبری عبودیت ہے. ہر شے ایک جبری عبودیت رکھتی ہے. یہاں پر عبد سے مراد یہ والی عبودیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مشترک ہے انسان اور غیر انسان میں. ایک عبودیت ہے کہ جس کو عبودیت تشریعی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ عبد ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مولا کے مطابق چلے، مولا کے مطابق عمل کرے. لہذا اس تک احکام پہنچیں گے اور وہ ان احکام کے مطابق عمل کو انجام دے گا. یہ مورد اتنا حساس ہے، یہاں پر اس عبودیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. عبودیت تشریعی یعنی شریعت کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہو جانا، اللہ کے نازل کردہ قوانین اور اصول اور ضوابط کے مقابلے میں سر جھکا لینا، یہ سر جھکانے والا عبد کہلاتا ہے. یہ مرحلہ اتنا حساس ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات خلق کی، کہکشائیں بنائیں، انسان کے تصورات سے باہر ہے. زمین کو پھیلا دیا، انسان اصلاً تمام زمین کا سفر ہی نہیں طے کر سکتا. زمین کے اوپر طرح طرح کی چیزیں خلق کی اور سب کے اوپر انسان کو طاقت دے دی. ہوائیں چلائیں، پانی کو بہایا، مٹی کو پھیلایا صحراؤں کی صورت میں، اور اس مٹی کے اوپر فصلوں کو اگایا، درختوں کو اگایا، حیوانات، چرند پرند، حشرات، یعنی لا تعداد چیزیں کہ انسان کے تصور سے باہر جو زمین کو آباد کیا. لیکن ان سب کے اوپر انسان کو قدرت دی کہ تسخیر انسان کے لیے تسخیر کی قوت دی. تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کو زبردستی اپنے ماتحت لے آنا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ انسان ایک حد تک کوشش کرے اس کے ماتحت ہو جانا. پانی کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان ایک حد تک کوشش کرے اس کے سامنے جھک جانا. زمین کو حکم دیا ہے کہ تیرے اندر جتنی بھی سختی پائی جاتی ہے، جتنی بھی سختی پائی جاتی ہے، انسان ایک حد تک تیرے اوپر کام کرے تو اس کے سامنے بچھ جانا. پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ جتنا بھی تجھ میں تکبر پایا جاتا ہے، جتنا بھی تجھ میں اکڑپن پایا جاتا ہے، اگر اس مقدار پر پہنچ کے انسان تیرے اوپر کام کرے اپنے وجود کو اس کے لیے پیش کر دینا. اس لیے انسان ہواؤں پہ اڑتا ہے، کہکشاؤں تک پہنچنے کی سوچتا ہے، پانی کے اوپر مزے سے سفر کرتا ہے، زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، پہاڑوں میں گھر بناتا ہے، سب کو اپنے ماتحت کر دیا. یہ تسخیر کی قوت ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ساری. لیکن اللہ نے جب یہ قوت انسان کو دی تو فوراً کہا
ایک بھی چیز میں اپنی مرضی نہیں کرنی، نہ پہاڑوں سے استفادہ کرتے ہوئے، نہ پانی سے استفادہ کرتے ہوئے، نہ خشکی سے استفادہ کرتے ہوئے، نہ چرند پرند حیوانات حشرات، حتیٰ انسان کا دوسرے انسان سے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی، کیونکہ تو عبد ہے، عبد، تجھے طاقت دی ہے تاکہ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو، استفادہ کر، لیکن میرے حکم کے ساتھ، میرے حکم کے بغیر نہیں۔ اس لیے کیا وارد ہوا ہے قرآن کریم میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اس میں جا کے فساد مت برپا کرو، طاغوتیت مت پھیلاؤ، لہذا میرے حکم سے تم نے کچھ کام کیا بس وہ قبول ہے۔ نمبر 2، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی تم استعمال کرو گے، فیہ حساب، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں اس دنیا کی نعمت لے کے میں کیا کروں گا، اس کے حلال میں حساب ہے اور اس کے حرام میں عقاب ہے، عقاب، عذاب ہے، عذاب، کیا کروں میں اس کی نعمتیں لے کے، نعمتیں لوں تو اللہ نے پوچھنا ہے تو نے کیسے استعمال کی، تو نے اس کا کیا کیا، اور اگر میں ان نعمتوں کو حرام میں استعمال کروں تو عذاب ہے، عذاب، لہذا اللہ نے انسانی جسم کو، اب دیکھیں سب چیزیں ابھی چھوڑیں، اب ہم غلام ہیں، اللہ نے یہ چیزیں تو دے دی لیکن حکم لگا دیا میری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا، ہمیں آنکھیں دی، پابندی لگا دی آنکھ کو میری مرضی کے بغیر نہیں چلانا، نامحرم آ جائے بند کر لو آنکھیں، اسی طریقے سے کوئی قبیح منظر ایسا دیکھنا اچانک پڑے، آنکھیں بند کر لو، دوسرے کی شرمگاہ مت دیکھو، دیکھنے کی چیزوں کو دیکھو، ہاں للچائی ہوئی نظروں سے بلند عالی قصر نما گھروں کو مت دیکھو، کسی کے مال پہ نگاہ مت ڈالو، بے شمار چیزوں کو کہہ دیا کہ ہاں اسے دیکھو، علم کی چیزوں کو دیکھو، عبرت کی چیزوں کو دیکھو، بات چیزیں مباح کر دی، ٹھیک ہے، آسمانوں کو دیکھو، ہریالی کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں اور صحراؤں کو دیکھو، آپ نے دیکھا نظر کے بارے میں کتنے احکام، اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کھاتا پیتا ہے، اس نے جا کے بیت الخلاء میں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، خالی کرنے سے پہلے بتایا دیکھو بھاگے بھاگے جاتے ہو تو فلاں قدم پہلے رکھنا، قدم رکھنے کے بعد فلاں ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھنا، بیٹھتے ہوئے فلاں ہاتھ سے لوٹے کو پکڑنا یا پائپ کو پکڑنا، فلاں ہاتھ سے استنجا کرنا، اتنا پانی استعمال کرنا، اسراف کی حد تک پانی استعمال مت کرنا، جب اٹھنے لگو اور پانی کہیں پہ پڑ کے تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے اس کے بارے میں یہ حکم ہے، پھر ہر چیز کی دعا بتائی، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو اس نے اپنے وجود کو خالی کرنا ہے، پھر بتایا قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھنا، اب دیگر جو دنیا میں خلق کیا اس کے بارے میں احکام بتائے، تم غلام ہو، کعبے کی طرف رخ نہ کرنا، نہ پیٹھ کرنا، نہ منہ کرنا، ایسی زمین کے اوپر مت جانا جو غصبی ہو، کسی اور کا مال ہو، ایسی جگہ پر مت جا کے باتھ روم کرنا کہ جہاں پر لوگ آتے جاتے ہوں کہ وہ اذیت ہو، ایسی جگہ پہ کرنا کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، واجب ہے کہ اپنے عورتین کو، اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، لیکن عبد ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اتنے دقیق احکام بیان کر رہا ہے۔ پھر بیان کیا کہ ناخن بڑے ہو جائیں، اب یہ نہیں کہا کہ ایک ناخن بڑا رکھ لو باقی کاٹ لو، یہ نہیں کہا کہ نیل پالش لگانے بیٹھ جاؤ، حکم جاری کیا ناخنوں کو کاٹنا، مثلا دائیں ہاتھ سے نیل کٹر یا کاٹنے والا آلہ پکڑنا، بائیں ہاتھ کی سب سے آخری انگلی سے پہلے کاٹنا، آہستہ آہستہ انگوٹھے پہ ختم ہو، پھر بائیں ہاتھ سے اسے پکڑو، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ختم کرتے ہوئے آخری انگلی تک کاٹو، اتنا کاٹنا کہ جتنا متعارف ہے معاشرے میں، اس سے کم نہ کاٹنا کہ تمہارے بدن کو تکلیف ہو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ بدن تمہارا بعد میں ہے، پہلے ہمارا مال ہے، یہ بدن اللہ کا مال پہلے ہے پھر ہمارا مال ہے، لہذا بتایا کہ آنکھ کو کیسے استعمال کرنا، کان کو کیسے استعمال کرنا، بالوں کو کیسے بنانا، خواتین سے مشابہ ہونا یا مشابہ نہ ہونا، یہ پاؤں حرکت کریں تو کس طرف حرکت کریں، کتنی مقدار میں حرکت کریں، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا،
حتیٰ کہ سونے کے بارے میں بتایا، سونے سے پہلے مستحب ہے کہ فلاں فلاں چیزیں پڑھ لینا کیونکہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ پھر سوتے ہوئے اگر درمیان میں جاگ جاؤ کیا کرو؟ سوئے ہو تو الٹے نہ سونا، دائیں ہاتھ سونا، ہاں ممکن ہے بائیں ہاتھ سو لو، سیدھے بھی سو سکتے ہو، سونے کے طریقے بتائے، کس چیز پر سونا اس کے احکام بھی بتائے، ایسی چیز پہ نہ سونا جو حرام ہو، حرام زمین پر مت سونا، سونے کے طور طریقے بتائے کہ رخ اگر قبلے کی طرف ہو بہترین چیز ہے، استحباب اس کے لیے رکھا، احکام جاری کیے، کبھی واجب کی صورت میں، کبھی مستحب کی صورت میں، کبھی مکروہ اور حرام کی صورت میں، کبھی مباح کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد ہے اس دنیا میں، آزاد نہیں ہے، لہذا یہ اہم ترین مقدمہ شریعت کے ذیل میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ چرند پرند حیوانات کی مانند یہ بیہودہ اور لغویات کو انجام دینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پرندوں اور چرند کے لیے وہ لغویات نہیں ہیں، ہماری ذہن سے وہ لغویات ہیں۔ گائے یا بھینس جو گالی کر رہے ہیں یہ ان کے لیے لغویات نہیں ہے، وَإِلَّا ان کا اندر کا سسٹم ہل کے رہ جائے گا۔ ہمارے لیے لغویات ہے کیونکہ ہمیں گائے بھینس کے خاندان میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمیں انسانوں کے خاندان میں پیدا کیا، اس لیے منہ کب ہلنا چاہیے؟ بعض موارد میں۔ پھر سارے احکام اس طور پہ، اس لیے عبد ہے، جس نے اپنے عبد ہونے کی رعایت کی اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس لیے عبد ہونے کے ناطے سے حجج الہیہ کا تعارف کرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جب یہ مان لیا، اب خلقت کا تعارف کرایا، افضل الخلقہ افضل البشر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا تعارف کرایا، لیکن کس باب سے تعارف کرایا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، نام لے کے کہا محمدًا عبدہ، عبودیت سے تعارف کرایا، وہ پہلے عبد ہیں۔ سب سے زیادہ جس ذات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں عبودیت کا خیال رکھا، اس کی رعایت کی، اسی اعتبار سے مراتب بنتے چلے گئے۔ سب سے اوپر عبودیت کے مرحلے پہ کون فائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لہذا آپ نے دیکھا رسول بعد میں ہے، پہلے عبد ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرے؟ کیونکہ وہ عبد ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ رسول اپنے پاس سے کوئی سنا دے، رسول کہیں اور سے پکڑ کے لے آئے، ناممکن ہے، کیونکہ پہلے عبد ہے، عبد۔ لہذا ہم بھی اس زمین پر عبد ہیں، اسی لیے لغویات کے باب میں انشاءاللہ مقاصد میں پڑھیں گے کہ بعض ہمارے علماء ہیں، انہوں نے اگرچہ تھوڑے تشدد والا فتویٰ ہے اور بقیہ نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، لیکن ایک رائے ہے، جب ایک رائے آتی ہے اس کا یہ مطلب ہے اس مبنی کے اوپر بعض روایات ہیں اور ان روایات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا داڑھی کو اس طرح سے کھجلانا، بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی سے کھیل رہے ہیں، یا بالوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض فقہا کا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ صرف وہ اعمال جائز ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی عقلائی غرض ہے۔ ہاتھوں میں جیسے میں آپ کے سامنے ہلا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہلائے جائیں یا نہ جائیں، آنکھوں کو ہلاؤں یا نہ ہلاؤں، پاؤں کو ہلاؤں یا نہ ہلاؤں، اور زبان کی باری آئی تو زبان کے بارے میں آیات روایات بھری ہوئی ہیں۔ پورے انسانی جسم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی مخالفت جس عضو سے ہو سکتی ہے وہ زبان ہے۔ 200 سے اوپر گناہ لکھے گئے ہیں جو زبان سے انجام پا سکتے ہیں۔ زبان سے سب سے بڑا عمل زبان سے انجام پاتا ہے، وہ ہے شرک، وہ ہے کفر، وہ ہے نفاق، سارے کے سارے زبان سے ادا۔ غیبت ہے، تہمت ہے، انکار ہے اللہ کا، رازوں کا فاش کرنا ہے، زبان بار بار آئے زبان کو کنٹرول کر۔ حتیٰ کہ روایت میں وارد ہوا ہے جب تک ایک انسان منہ سے بولتا نہیں ہے ثواب لکھا جاتا ہے، جب بولتا ہے تو دو میں سے ایک ہے، یا گناہ ہے یا نیکی ہے۔ اس لیے ہونٹوں کو بند رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ عالم کی صفت جو صحیح سند روایات میں وارد ہوئی ہے کہ عالم کن علامتوں سے پہچانا جاتا ہے،
ہم نے اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ بیمار ہے یا نہیں تو اس کے آثار سے پہچانتے ہیں نا. اگر طبیعت بوجھل ہو، جسم گرم ہو، کھانسی لگی ہوئی ہو، کہہ دیتے ہیں یہ مریض ہے. لیکن اگر ایک بندہ نشاط و تندرستی میں بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سے کام کر رہا ہے، آثار بتاتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے. اسی طرح سے عالم ہے. جو خاموش ہوتا ہے وہ عالم ہے، جو خاموش نہیں ہے وہ ان دو میں سے ایک ہے، یا عالم ہے یا جاہل ہے. لہذا خاموش رہے، علماء میں شمار ہوتا چلا جائے گا. سوچ سمجھ کے جملات ادا کرنے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں مت کوئی موقف یا اثر چھوڑو. بس خلاصہ کلام آپ نے یہاں پہ یہ بات سمجھ لی. ہم اس دنیا میں ہیں عبد. جو عمل بدن سے صادر ہونا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ پروردگار کیسے میں انجام دوں، کیونکہ چیز تیری، بدن تیرا، وجود تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ بدن تو نے مجھے عطا کیا ہے. اس کا مالک حقیقی تو تیری ذات ہے، تیری خلقت ہے. یہ تو نے مجھ کو یہ اعضاء دے دیے ہیں تاکہ میں اس دنیا میں کام کروں، اس دنیا میں زندگی بسر کروں. لیکن کیسے کروں؟ بال کیسے بناؤں، آنکھیں کیسے استعمال کروں، داڑھی کتنی بڑھاؤں. اب ادھر طاغوتی نظریہ آ جاتا ہے، پوری داڑھی اڑا دو. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تو عبد ہے، یہ داڑھی کتنی مقدار میں رکھنی ہے، کتنی مقدار میں چھوڑنی ہے، یہ اللہ نے بتانا ہے، نہ کہ بندے کی اپنی مرضیوں کے اوپر ہے. مونچھیں رکھے یا نہ رکھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. جو کچھ ہمارے بدن میں ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے، وہ مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس کے بغیر ہم نہیں انجام دے سکتے کوئی عمل. لہذا انسان جس عمل کو بھی انجام دے گا اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سوال پوچھا جائے گا. سوال اگر جواب اس کے مطابق ہے جیسا اللہ نے عبد کو حکم دیا تھا تو یہاں پر اس کے لیے بشارتیں ہیں. اگر جواب وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، عبد بھی حیوانوں کی طرح غافل رہا، پوچھا ہی نہیں، جا کے تلاش ہی نہیں کیا اللہ کا حکم، تب بھی قصوروار ہے. اور تب بھی قصوروار ہے کہ حکم پہنچ گیا لیکن عمل نہیں کیا. پتا تھا نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالنی، وہ نگاہیں ڈالتا پھرا. پتا تھا نگاہیں جھکا کے چلنا ہے، اس نے جھکا کے نہیں چلی. لہذا پوچھا جائے گا، وہاں پہ عقاب ہے، عذاب ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹے امر ہیں. یہ یاد رکھیں جیسے ابھی میں اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے جہان اسی طرح پہچان کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے. نہیں، اس دنیا میں جسم رہ جائے گا، پہچان نہیں جائے گی، پہچان تو رہے گی باقی. لہذا وہ بڑا سخت دن ہوگا. اس دنیا میں کوئی متقی تھا اور جب اٹھایا گیا تو سب کہیں گے تم فاسق فاجر ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہو. قرآن نے مکالمے ذکر کیے ہیں اہل جہنم کے. پوچھا جائے گا کہ تم اس طرح کے اعمال کیوں انجام دیتے رہے؟ وہ فوراً کہیں گے وہ ہیں ہمارے بڑے، انہوں نے ہمیں بہکایا. ہمارے جو بڑے تھے اور سادات میں سے تھے، رئیس بنے پھرتے تھے، ان کو یہ پروردگار پکڑ، ان کو سخت ترین عذاب دے، انہوں نے ہمیں اس جہنم تک پہنچا دیا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک خلاصہ تھا. وَعَرَفَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ. بس جب عبد ہونے کو جان گیا تو جان گیا یار مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس نے اپنے وجود سے کہا کہ اے نفس جھک جا اللہ کے سامنے، تو اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کون کون سے احکام تو نے بجا لائے ہیں تیرے بدن سے، تیرے وجود سے کون کون سے اعمال صادر ہوئے ہیں. جب یہ بات مقدمہ ختم ہو گیا، آگے دیکھیں یصبح ملزما، تو اس نے بالتوفیق اپنے آپ کو اس بات میں قرار دیا ملزمن، جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو. اس نے اپنے اوپر لازم یہ کر لیا. کیا لازم کر لیا؟ بالتوفیق، کہ وہ موافقت پیدا کرے. بالتوفیق موافقت پیدا کرے بین سلوک ہی، سلوک کہتے ہیں عمل کو. یہ کلمہ بار بار تمام حلقات میں آئے گا، اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیں. سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلوک یعنی جو عمل انسان انجام دیتا ہے. بین سلوک ہی، اپنے عمل میں، فی مختلف مجالات الحیات،
کہ وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جس عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل میں اور شریعت اسلامی کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، بھیجے ہوئے احکام، ان کے درمیان موافقت کو وجود دے، اس کے درمیان موافقت کو وجود دے. کیونکہ یہی اب رہ گیا نا، جب عبد ہیں تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ اے پروردگار بار الہ، تو نے میرے لیے ہر وہ عمل جو میرے بدن سے صادر ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی حکم تو نے بھیج دیا ہے، کوئی نہ کوئی حکم صادر کر دیا ہے. اے پروردگار، تو نے جو حکم صادر کیا ہے میں اپنے ہر عمل کو اس کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. اس عمل کو کہتے ہیں عبودیت. بس نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کے بدن سے جو عمل بھی صادر ہو وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ ان احکام کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے صادر کیے ہیں. عبد ہونے کی یہ پہلے آپ نے عبودیت کا مطلب سمجھ لیا. عبودیت کا ایک اور تقاضا، بس میں مرتب کروں درس کو تاکہ یہ پھیل نہ جائے آپ کے سامنے. پہلا تقاضا کیا تھا؟ ایمان اللہ پہ لائے. دوسرا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر ایمان لائے. اسلام کا ایک اہم ترین جز جو انسانی زندگی کو منظم کرتا ہے شریعت ہے، شریعت پر ایمان لائے. جب شریعت تک پہنچا، نمبر 4 اپنے آپ کو عبد پایا اور اللہ کو مالک پایا. جب اپنے آپ کو عبد پایا اور شریعت کے ساتھ عبودیت کا شریعت سے تعلق پیدا ہوا تو یہ 5واں نقطہ ہمارے سامنے آئے. وہ 5واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے عبد کی تدبیر کی ہے اور عبد کے بدن سے جو جو عمل صادر ہو سکتا ہے اس عمل کے بارے میں پہلے سے ہی حکم صادر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم صادر کر دیا ہے. وہ ہم تک پہنچے یا نہ پہنچے یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہے، وہ ہم تک پہنچے یا نہ پہنچے. اس لیے عبد کا اب کیا کام ہے کہ وہ موافقت پیدا کرے، اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے موافقت پیدا کرے. کس کے درمیان؟ اپنے عمل اور جو اللہ نے صادر کیا ہے اس کی تدبیر کرتے ہوئے حکم، اس حکم کے درمیان اور اب اپنے عمل کے درمیان موافقت اور اتحاد پیدا کرے، یعنی اپنے عمل کو اس کے مطابق بجا لائے. یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک حکم تو پہنچے. لہذا یہاں پہ یہ اس نے عبد نے دیکھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حکم کو تلاش کروں اور اس کے مطابق عمل انجام دوں. یہ ہمارا اہم ترین مقدمہ حل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی کل یہ پیراگراف کمپلیٹ کریں گے اور کل اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. اس پہلے پیراگراف میں یہی 5 اہم پوائنٹ ذکر کیے گئے ہیں جسے 3-4 مقدمات کا عنوان دیتے ہوئے علماء کرام بیان کرتے ہیں. اس لیے اس پہلے پیراگراف میں یہ 5 نکات آپ نے ملاحظہ کیے. انشاءاللہ تعالی اگلے نکات ہم کل ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الطاہرین.